بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت صفیہ بنت حیی، آج ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت صفیہ کا نام حضرت صفیہ اور اس سے پہلے ان کا نام زینب تھا۔ حضرت صفیہ کے والد کا نام حیی بن اخطب بن سعید تھا، جو کہ بنی نذیر کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور حضرت صفیہ کی والدہ کا نام برہ تھا، جو بنو قریظہ کے ایک نامور سردار کی بیٹی تھی۔ بنو قریظہ اور بنو نذیر ایسے دو یہودی قبیلے تھے جو اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت مخالف تھے۔ اسی طرح حضرت صفیہ دو یہودی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت صفیہ کا باپ حیی بن اخطب یہودیوں کے نامور قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا، جس کو بنو نذیر بھی کہتے ہیں، بنو نذیر بھی کہتے ہیں۔ وہ اس کا سردار تھا، اور حضرت صفیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی اور بنی اسرائیل میں سے تعلق رکھتی تھی۔ حضرت صفیہ کی 14 سال کی عمر میں پہلی شادی ایک مشہور اور نامور شہسوار سلام بن مشکم سے ہوئی، لیکن دونوں میاں بیوی میں نہ بن سکی۔ نتیجتاً سلام بن مشکم نے طلاق دے دی۔ اس طلاق کے بعد حیی بن اخطب یعنی آپ کے والد نے آپ کا نکاح بنو قریظہ کے ایک سردار کنانہ سے کر دیا۔ وہ خیبر کے رئیس ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا، جو سب سے بڑا قلعہ تھا۔ حضرت صفیہ کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ شروع سے ہی بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ ایسے دو قبیلے تھے جو یہودیوں کے تھے اور اسلام کے سخت خلاف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اپنی شرارتوں سے، اپنی ناپاک سازشوں سے تنگ کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان سے صلح کے معاہدہ میں رہتے تاکہ یہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائیں۔ تو یہودیوں نے جب آپ کے ارادے کو بھانپا تو ان دو قبیلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے 3 صحابہ کے ساتھ آ جائیں اور ہم اپنے 3 آدمی لے کے آتے ہیں اور اس بات پہ معاہدہ کرتے ہیں، صلح کے معاہدے پہ۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور صحابہ کرام کو لے کے ان کے قبیلوں کی طرف گئے۔ لیکن ان دونوں قبیلوں کا ناپاک ارادہ تھا، اپنے بندوں کو چھپے راستوں میں بٹھا دیا اور کسی کو پہاڑیوں پہ بٹھا دیا، اور ارادہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو قتل کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف روانہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آپ پہ وحی بھیجی اور ان کے ناپاک ارادوں کا علم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ان کے ناپاک ارادوں کا بتایا اور کہا کہ ہم راستے میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے یہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں ناپاک ارادہ رکھتے ہیں، کوئی ایسی بات یا بحث مباحثہ کرنے کے حق میں نہیں ہے جس کے ارادے سے آپ نے ہمیں بلایا ہے۔ جب ان دونوں قبیلوں کا راز فاش ہو گیا تو اب انہوں نے اسی میں بہتری سمجھی اور کہا کہ اب ہمیں شکست تو ہو ہی گئی ہے، ہمیں مدینے سے باہر خیبر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ تو یہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور خیبر کے مقام پہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ پھر کچھ عرصے بعد خیبر کے مقام پہ انہوں نے اپنے کچھ قلعے بنائے، بہت سے قلعے بنائے، اور ان میں سب سے بڑا قلعہ القموس تھا، اور انہوں نے آپس میں پھر سے ناپاک ارادے شروع کیے اور مدینے پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہودیوں کی اس تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا اور اس صحابی کو جن کو آپ نے مدینہ کا حاکم مقرر کیا تھا ان کے ساتھ 1400 صحابہ کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ خیبر کی طرف روانہ ہوئے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع یہودیوں کو دے دی۔ چنانچہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو کر کھلے میدان میں نکل آئے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کافی دن لگیں گے، لیکن اسلامی لشکر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں نہایت تیزی سے مسافت طے کی اور دن رات سفر کرتے ہوئے ایک دن میں ہی
تقریباً ایک دن کے بعد خیبر کے نواح میں پہنچ گئے۔ انہیں یہ دیکھتے ہی یہودی حیران ہو گئے۔ یہودی شروع سے ہی ڈرپوک قوم تھی۔ جب انہوں نے اچانک مسلمانوں کو اپنے سامنے دیکھا، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اتنی جلدی آ پہنچیں گے، تو پھر کھلے میدان میں لڑنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا اور قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ مجاہدین اسلام نے نہایت بہادری سے تیروں اور پتھروں کی بوچھاڑ کا مقابلہ کیا اور جان بازانہ لڑتے ہوئے یہودیوں کے 3 قلعوں پر قابض ہو گئے اور 3 قلعے فتح کر لیے۔ ایک کے بعد دوسرے قلعے کو فتح کرنے کے بعد یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ القموس تھا۔ کئی دن گزر گئے لیکن سر توڑ کوششوں کے باوجود یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ صبح یہ علم، یہ جھنڈا اس کو ملے گا جو یہ قلعہ فتح کرے گا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور وہ جھنڈا آپ نے ان کو دے دیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ ان دنوں میں آشوب چشم میں مبتلا تھے، یعنی آنکھوں کی تکلیف میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن مبارک آپ کی آنکھوں پہ لگایا، جس پہ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن مبارک کے بہت سے واقعات ایسے آتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے شفا یاب ہونے کا اثر رکھا ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کو تھما دیا اور انہیں قلعہ القموس کی تسخیر پر مامور فرما دیا۔ القموس کا دفاع مرحب اور حارث جیسے 2 یہودی سردار کر رہے تھے، جو کہ یہودیوں میں بہت بڑے جنگجو تصور کیے جاتے تھے اور ان کی قوت و شجاعت کی زمانے بھر میں دھوم تھی۔ تو سب سے پہلے حارث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو جنگ میں اپنی بے مثال مہارت کے باوجود حضرت علی کا شکار ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا بھائی مرحب غضبناک ہو کر غصے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹا، لیکن اس کا حشر بھی اپنے بھائی جیسا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بے مثال نظیر بہادری کی مسلمانوں میں اس سے بے پناہ جوش پیدا ہوا، اور سب نے تکبیر کے فلک شگاف نعرے لگائے اور پھر پوری قوت سے یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی بھاگ کے اپنے دوسرے قلعوں میں گھس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش شجاعت میں قلعہ القموس کا پھاٹک زور سے ہلایا اور پھر اسے اکھاڑ کر دور پھینک دیا۔ اب مسلمان قلعے کے اندر گھس گئے اور یہودیوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ انہوں نے بہت جلدی اپنے ہتھیار پھینک دیے اور عاجزی کے ساتھ صلح کے طالب ہو گئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر رحم فرمایا اور اس شرط پر صلح کی کہ زمین ان کے پاس رہے گی، یعنی جو زمینیں ہیں خیبر میں تو وہ ان کے پاس رہیں گی، لیکن البتہ ان پہ جو پیداوار ہوگی اس کا نصف حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ خیبر کی اس جنگ میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی یہودیوں کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہوئی۔ ان کے نامور بہادر اور سردار اس لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت صفیہ کے خاندان کے سارے افراد میدان جنگ میں آئے تھے اور جنگی قیدی بنا لیے گئے، کچھ مارے گئے۔ مقتولوں میں ان کے باپ، بھائی اور شوہر بھی تھے، دوسرے شوہر جو تھے وہ بھی قتل ہو گئے۔ اسی طرح وہ ایک نہایت قابل رحم حالت میں تھی۔ حضرت صفیہ کے بارے میں بتانے سے پہلے اس خیبر کی جنگ کا حال دینا ضروری تھا۔ جنگ کے بعد تمام قیدی مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ اور ان کے رشتے میں ایک بہن کو لے آئے۔ راستے میں یہودی مقتولین کی لاشیں خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھیں۔ ان میں حضرت صفیہ کے والد، ان کے بھائی اور شوہر کی لاشیں بھی تھیں، اور خاندان کے بعض بزرگ بھی کٹے پھٹے پڑے تھے۔ حضرت صفیہ نے حسرت سے ان لاشوں پر نظر ڈالے اور چپ چاپ ہو گئیں۔ البتہ ان کی ساتھی بہن بے قابو ہو گئیں اور نہایت شدت سے گری و زاری کرتی رہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو سرکار دو عالم نے اس عورت کو جب روتے دیکھا تو متاثر ہوئے، اور حضرت صفیہ تو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئیں۔ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کو، رشتے کی بہن کو دوسری طرف لے جانے کا حکم کیا۔ پھر حضرت بلال سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ بلال، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بلال آپ رحم کرتے اور ان عورتوں کو اس راستے سے لانے کے بجائے دوسرے راستے سے لے کے آتے، یعنی ان کی نظر اپنے باپ، بھائی اور شوہر پہ نہ پڑتی۔ اسی طرح جب مال غنیمت کی تقسیم ہونے لگی تو حضرت وحیہ کلبی جو کہ صحابی ہیں، انہوں نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے رکھا اور مانگا، چونکہ وہ تمام قیدی جو جنگ میں آئے تھے ان میں سب سے زیادہ باوقار تھیں۔ اس لیے بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہیں، خاندانی وقار ان کی شخصیت سے عیاں ہے، وہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت موزوں ہے۔ صحابہ کرام کی یہ خواہش تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول کیا اور اس صحابی کو جن کے حصے میں آئی تھی ان کو دوسری لونڈی عطا فرما کر حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا، اور انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے گھر چلی جائیں یا پسند کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا پسند کیا، اور ان کی حسب منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ صحبہ کے مقام پر رسم عروسی ادا کی گئی اور وہی دعوت ولیمہ بھی ہوئی۔ صحبہ سے چلتے ہوئے، یعنی وہ خیبر سے واپسی پہ ایک راستے میں مقام آتا ہے، وہیں پہ حضرت صفیہ کا نکاح اور ولیمہ ہوا۔ تو اس صحبہ سے چلتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اونٹ پر ان کو سوار فرمایا، اور یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف ہے کہ اونٹ پہ بیٹھتے وقت جب ان کو تھوڑی مشکل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو زانوں بیٹھ کے اپنا گھٹنا پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے یہ اونٹ پہ بیٹھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ابا مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 17 برس کی تھی۔ اس نکاح کے بعد یہودی پھر مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن نعمان انصاری کے مکان پر اتارا۔ ان کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر انصار کی عورتیں، یعنی مدینہ کی بہت سی عورتیں وہاں آنے لگیں، کیونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین و جمیل، سرخ و سفید تھیں۔ دوسری ازواج محترات بھی انہیں دیکھنے آنے لگی، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئیں اور ان کو دیکھنے کے لیے ان کے گھر میں آئیں۔ تو چونکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن تھی، لیکن ان کے اخلاق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم دیکھیے کہ جب ان کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ الزہرا آ رہی ہیں تو کھڑے ہو کر ان کا خود استقبال کیا، اور اپنے کانوں کے سونے کی وہ بالیاں جو انہوں نے پہنی ہوئی تھیں وہ تحفتاً حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ امہات المؤمنین کو جب یہ علم ہوا کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے خاندان سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی ہیں، تو امہات المؤمنین میں سے 2 امہات المؤمنین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ تو یہودیہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، وہ مسلمان ہو گئی ہیں اور ان کا اسلام اچھا اور بہتر ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چند ابھرے ہوئے نشانات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں آن گرا۔ میں نے یہ خواب اپنے باپ کو سنایا تو جس سے وہ سخت غضبناک ہوئے اور انہوں نے میرے منہ پہ زور سے تھپڑ مارا تھا، تو چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے ہیں۔ تو خواب تو سچا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہونا تھا اور کائنات کے سب سے بہترین شوہر ان کے حصے میں آنا تھے، اس لیے خواب میں دیکھا کہ چاند ان کی گود میں آ گیا ہے۔ تو وہ خواب پورا ہو گیا تھا تو فرمانے لگی، میرے باپ نے مجھے کہا تھا
کیا تو ملکہ عرب بننے کے خواب دیکھتی ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت حلیم طبیعت کی تھیں، اخلاق والی تھیں، کشادہ دل تھیں، صابر تھیں۔ جب وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ میں تشریف لائیں تو ان کے اخلاق اور ان کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے، ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ اکثر وہ دل کی چھوٹی تھیں تو کسی بات پہ وہ رونے لگ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت انداز سے ان کو تسلی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھیں۔ وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، کیونکہ بیوی ہونے کے علاوہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں اور خاندانی مسلمان ہیں، لیکن تم یہودی خاندان سے ہو۔ چونکہ وہ بھی پاکیزہ ہستیاں تھیں تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار اصلاح کے لیے بھی، امت کی اصلاح کے لیے بھی ان نیک ہستیوں سے تھوڑی سی غلطی ایسے کرا دیتے ہیں جس سے ان کی اصلاح ہو جاتی ہے اور ہمیں سبق مل جاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا کہ آپ ان کو کہتی کہ ان کا خاندان اگر نبوت سے تعلق ہے تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے باپ اور میرے باپ دادا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے تھے اور میرے شوہر محمد ہیں۔ تو اس پہ حضرت صفیہ بہت خوش ہو گئیں۔ ایک دفعہ کسی بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑی سی ناراضگی کا معاملہ ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی باری کسی چیز کے بدلے میں بھی نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں تو میں اپنی باری کا دین آپ کو دیتی ہوں۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ حضرت صفیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔ میاں بیوی میں اگر تھوڑی سی بات پہ ناراضگی ہو گئی ہے تو شوہر کو راضی کرنے کے جلدی میں جو بیوی لگ جاتی ہے یہ ان کے ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ پھر اپنی باری اپنی دوسری سوگن کو دینا یہ بھی ان کے اخلاق کی بہترین مثال ہے۔ تو چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو پتہ تھا کہ وہ تمام ازواج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چہیتی بیوی ہیں، تو اس لیے باری ان کو دی۔ تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوپٹہ دیا، زعفران کی رنگی ہوئی ایک اوڑھنی انہوں نے خود لی اور اس پر پانی چھڑکا تاکہ اس کی خوشبو مہک جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ آپ کی باری کا دن تو نہیں ہے۔ اس پہ امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ بولی یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صفیہ سے راضی ہو جائیں، وہ آپ کو راضی کرنے کی خواہش مند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو گئے اور جو غلطی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی ان کو معاف کر دیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کے 4 سال گزارے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 سال غالباً یا کہیں 60 سال لکھا ہوا ہے، تو زیادہ تر یہ ہے کہ 65 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کی زندگی کے تقریباً آخری ایام گزر رہے تھے تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت کا دور تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق سے شکایت کی کہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک یہودیت کے طریقوں پہ قائم ہیں، کیونکہ وہ اب بھی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں، یہودیوں سے دل لگاؤ کرتی ہیں اور جمعے کے دن کو مقدم نہیں رکھتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود بھی اپنے علم میں بڑے علم کے پیکر تھے، وہ اس بات پہ بہت حیران ہوئے اور تحقیق کے لیے خود ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جن کو اللہ کے نبی کا حرم ملا ہو،
جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نکاح کے لیے چنا ہو، ان سے پھر یہودیوں کے طریقے بالکل نہیں ہو سکتے۔ پھر بھی تحقیق کے لیے خود تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اس لونڈی کا نام نہیں لیا، بلکہ اشاروں کے ناموں میں خوبصورت گفتگو ادب کے دائرے میں فرمائی اور کچھ تحقیق کی، تو حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تسلی بخش جواب دیا اور فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہفتے کے بدلے میں جمعہ عنایت فرمایا، یعنی یہودیت کے بدلے میں اسلام عطا فرمایا، تو ہفتے کو دوست رکھنے کی ضرورت نہیں رہی، بلکہ جمعے ہی کو میں مقدم کرتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن ہی ایک غلام آزاد کروں اور صدقہ ادا کروں۔ اور فرمایا کہ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہفتے والے دن میرے رشتہ داروں کو صدقے کی ضرورت تھی، تو اس ایک دن میں نے ایک غلام آزاد کر دیا، تاکہ صدقہ وہی بہتر ہوتا ہے جب کسی کی ضرورت پوری کی جائے۔ تو میں نے جمعہ کا انتظار نہیں کیا اور اس دن میں نے ہفتے والے دن کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی اس حق گوئی سے بہت خوشی ہوئی اور آپ واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا اور بہت محبت سے پوچھا کہ آپ کو امیر المومنین کے پاس میری شکایت کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ تو اس نے کہا اب یہ جان تو گئی ہیں سارا معاملہ اور سمجھ آ گئی کہ میں ہی گئی تھی۔ تو اس لونڈی نے کہا کہ شاید مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت خوبصورت جواب دیا، جو تاریخ میں سنہرے الفاظ لکھا جاتا ہے۔ فرمایا اچھا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں کے خلاف شکایتیں ادھر ادھر پہنچائے اور آپ کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا کرے، تو جاؤ آج میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتی ہوں۔ شیطان کو خوش نہیں کرنا بلکہ اس کو اور بھی تکلیف دینی ہے، اور میں اور بھی نیکی کو بڑھا دیتی ہوں کہ میں آج آپ کو آزاد کرتی ہوں کہ جاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو۔ تو شیطان بھی ایسی عظیم ہستیوں سے پناہ مانگتے تھے اور ڈرتے تھے، لرزتے تھے ان کو بہکانے کا سوچ کے بھی، کہ یہ تو شیطان پہ بھی حاوی ہو جایا کرتے تھے اور ان سے پہلے سے بھی بڑھ کے اچھے اعمال کرتے تھے۔ تو علم و فضل میں بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ کوفہ کی عورتیں اکثر ان کے پاس مسائل پوچھنے آیا کرتی تھیں، اور باقی بھی صحابیات بھی ان سے مسائل پوچھا کرتی تھیں۔ بے حد درد مند تھیں اور دل میں درد رکھنے والی تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک سن 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں وفات پائی، اور بیشتر روایات میں 65 سال ہے اس میں عمر وفات پائی، اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ انہوں نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں دے دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی عظیم الشان ہستیوں کی زندگیوں، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔ زوجاته 11 فيما رووه واشتهر، خديجة فسودة وحفصة بنت عمر، عائشة ورملة، ميمونة، صفية